ہر سمت گونجتی ہے صدائے لبیک یا حسین، زندہ ہے آج بھی وہی پیغام کربلا۔ شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مستنصر عباس کاظمی صاحب۔ اہل بیت کی زندگی کم لگتی ہے، بے شک۔ 8 محرم کربلا کا کیا حالات و واقعات تھے، کیا صورتحال تھی؟ ایک دن گزر چکا تھا، مکمل پانی بند کیے۔ پانی تو ویسے 4 محرم کو بند کر دیا تھا فرات سے لینا، لیکن خیموں میں پانی موجود تھا۔ اب آگے مولانا صاحب آپ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ کربلا کا واقعہ ایک ایسا دل سوز واقعہ ہے جہاں پہ اسلام کو جتنے بھی خطرات تھے، مظلوم کربلا نے اپنے کنبے کے خون سے اسلام کی آبیاری فرمائی۔ کون حسین؟ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب نماز کے سجدے میں جاتے، حالت سجدہ میں رسالت مآب کی پشت پہ سوار ہو جاتے، جب تک حسین نہ اترتے رسالت مآب سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ تسبیح کو بڑھا دیا، لیکن حسین علیہ السلام کا انتظار کیا، میرا بیٹا اترے گا۔ بیٹا سمجھ کے نہیں سوار کروایا، بلکہ اسلام کا بچانے والا سمجھ کے۔ نماز بے شک پیغمبر کی بڑی عظیم ہے، مسجد نبوی تمام مساجد سے عظیم تر مسجد ہے۔ اس عظیم تر مسجد کا نمازی جو فخر انبیاء ہے، جو سلطان الانبیاء ہے، اس کے سجدے میں سر رکھے ہوئے مظلوم کربلا نے سوار ہو کر کہا، نانا جان میں اس سجدے کو بچاؤں گا، میں اس سجدے کی لاج رکھوں گا، میں اس نماز کی بقا کے لیے، میں اس اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ لیکن اسلام پہ، کس اسلام پہ؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس پہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اگر کسی بدبخت نے، بد صفت نے، کسی ملعون نے اگر اسلام میں اپنی مرضی داخل کرنے کی کوشش کی، میں کربلا بپا کر دوں گا۔ میں اکیلا نہیں، میں اپنے 1 دن کا عبداللہ لے جاؤں گا ساتھ، میں اپنا ششمایا ساتھ لے جاؤں گا، میں اپنے ساتھ شبیہ پیغمبر اکبر کو ساتھ لے جاؤں گا، میں اپنے ساتھ شبیہ حضرت علی، اپنے بابا جان کی شبیہ حضرت عباس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر کسی نے اسلام میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور میں ثابت کروں گا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، جو میرے نانا نے حلال کیا تھا وہ قیامت تک میں ثابت کروں گا کہ وہ حلال رہے گا۔ جو میرے نانا نے، میرے نانا کے دین میں خداوند متعال نے جس چیز کو حرام کیا، میں قیامت تک اس کو حرام کرنے کے لیے اپنا سر پیش کر دوں گا۔ ناظرین محترمین، سامعین محترم، کربلا کا واقعہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں اسلام کی بقا کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اسلام کو جب بھی کبھی خطرات لاحق ہوئے، تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر کے دیکھ لیں، جب بھی اسلام کو خطرات لاحق ہوئے، کہیں جناب عمران حضرت ابو طالب میدان میں آئے، کہیں ان کی اولاد میدان میں آئی،
اگر جناب رسالت مآب کو جنگ احد میں خطرات آئے، جان کا خطرہ آیا، جناب مولا کائنات نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کی بقا کے لیے، رسالت مآب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب کافی لوگ یہ سن کر چلے گئے کہ جب رسول خدا نہیں رہے تو ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا، جیسے ہی پوچھا گیا نا مولا کائنات سے کہ جب رسول خدا شہید ہو چکے، قتل ہو چکے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو بڑا خوبصورت بیان دیا مولا کائنات نے۔ فرماتے ہیں کہ اگر چونکہ پاس تھے، مولا کائنات رسول اکرم کے پاس تھے، جانتے تھے کہ زندہ ہیں، لیکن جانے والوں کو پیغام دیا اگر آپ کے پاس جناب رسالت مآب اس دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد زندگی کا مقصد ہی نہیں باقی بچتا، پھر زندہ رہنے کا کوئی توق ہی نہیں بنتا۔ لہٰذا میں چونکہ اس بات کا گواہ ہوں، اگر علی کی جان میں جان باقی ہے تو پھر یقین کامل رکھو کہ رسالت مآب کو کچھ نہیں ہوا، رسالت مآب بھی زندہ ہے۔ لہٰذا جہاں بھی دین کو خطرہ لاحق ہوا، اسلام کو خطرہ لاحق ہوا، پیغمبر اسلام کو خطرہ لاحق ہوا، جناب ابو طالب کی اولاد اس لیے آگے بڑھی اور اس مشن میں دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے جناب ابو طالب، ان کی اولاد مولا کائنات امام حسن مجتبی، مولا حسین اور خانوادہ امام مظلوم کربلا، حتیٰ کہ اس مدینہ کو چھوڑ دیا جہاں پہ جناب رسالت مآب جن گلیوں میں چلا کرتے تھے، جہاں پہ جناب سیدہ جناب رسالت مآب کی ایسی بیٹی کہ 6 مہینے تک جب بھی جنگ میں جاتے تھے جناب سیدہ کے در پہ آ کر انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب بھی جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پہ جاتے، جا کے لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، میری زہرا کا مقام کیا ہے۔ اس زہرا کے لخت جگر نے مدینہ چھوڑ دیا،